عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو. عیسیٰ علیہ السلام ان کے کفر، شرک اور بے دینی کا رد فرماتے تھے. یہودی بادشاہ تھا بڑا ظالم، اس کو یہودیوں نے سازش کی اور کہا یہ رفتہ رفتہ مشہور ہو جائے گا اور تمہاری سلطنت کے لیے اس کو خطرہ ہے. چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اور ان کو سولی کر دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ مجھے چھوڑ نہیں رہے تو آپ کے جو ماننے والے تھے صحابہ حواری 42 آدمی تھے. بعضوں نے 70 کے قول کیا، مشہور ہے کہ 42 تھے وہ. آپ نے ان کو تاکید کی کہ جس منصب کے ساتھ خدا نے مجھے بھیجا ہے تم اس پر قائم رہو. مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس بادشاہ سے بے عزت نہیں کرے گا. حواریوں نے وعدہ کیا کہ جو دین آپ اللہ کی طرف سے لائے ہم اس پر ڈٹ کر رہیں گے، جان دیں گے لیکن اس میں کمی نہیں آنے دیں گے. بادشاہ نے مقررہ وقت پر پھانسی کا انتظام کیا، اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے. وہ اندر جا کے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے اور وہ باہر آیا اور اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، لیکن اس کی شکل مسیح کی سی ہوگی. بادشاہ کے کارندوں نے سمجھا کہ ڈر کے مارے ایسا کہہ رہے ہیں یہ خود عیسیٰ ہے، پکڑ کر کے سولی کر لیا. سولی کے بعد جب اتارا گیا دیکھا گیا تو کہا کہ چلو یہ عیسیٰ ہے، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو پھر کہنے لگے ہمارے آدمی تو کوئی کمال نہیں تھا، عیسیٰ ہے، اللہ نے اٹھا لیا ہے اور ہمارا آدمی اس کی جگہ کفارہ ہو گیا. مرزائی بہت سٹ پٹائے ہیں اس سے. کبھی کہتے ہیں زمین پر خدا نہیں بچا سکتا، تو زمین کسی اور کی ہے اور آسمان اور زمین اللہ کے لیے ہے. کبھی کہتے ہیں یہ اور کسی کے ساتھ تو نہیں ہوا ہے، تو اور کوئی تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا ہے، اور کسی نے تو مردہ زندہ نہیں کیا ہے، اور کسی نے برس اور کوڑ کو ٹھیک نہیں کیا ہے. مولانا شبیر احمد صاحب نے فوائد میں لکھا عیسیٰ کی حیات اور آسمان کے رفع اور قیامت کے نزول پر کلام کرتے ہوئے مبادی عیسیٰ ضرور دہراؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس ہستی کی ابتدائی عجائب ہے اگر وہ انتہا میں بھی عجوبہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. میں جب حضرت شیخ استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب سے قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا. یہ ڈاکٹر وکیلوں میں بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں. وہ مرزائی تھا. ایک دن مجھے کہا عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں یا کہیں اور ہے؟ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے. اچھا آپ بھی یہودی خیالات کے پیروی کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ زنادقہ نصارہ کے متبع. تو مجھے کہتے ہیں قرآن میں ان کے لیے ہے متوفا، انی متوفی کا آگے آ رہا ہے تو متوفا کا معنی آتا ہے. میں نے کہا متوفا کا معنی پورا پورا اٹھانا، متوفا کا معنی تو مرا ہوا. میں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معنی نہیں. تو قریب میں ایک تحصیلدار رہتا تھا جو یہ زمینوں کے گرداوریاں کرتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں نا متوفا فلاں متوفا فلاں. مجھے کہتے ہیں آپ کون سا دین پڑھتے ہیں؟ میں کہ اسلام کی کتابیں پڑھ رہا ہوں. پٹواری سے پوچھے. میں نے کہا چلے. پٹواری کے ہاں جب گئے وہ بڑے حیران ہوئے. مجھے کہا کیسے آئے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب لے کے آئے. کیا؟ میں نے کہا یہ کچھ پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم پوچھو گے یا میں؟ کہا آپ پوچھے. تو میں نے ان سے کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ اس نے کہا وہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا، بغیرت ٹٹی میں مرا ہے، مردار ہوا ہے. میں نے اس سے کہا اب تم پوچھو، متوفا پوچھو. اس نے کہا میں نہیں پوچھا. سمجھ گئے آپ بات؟ کیونکہ وہ تو متوفا کا معنی وہی کرتا ہے، لیکن میں کہتا کہ اس سے پہلے وہ سن لو جو اس نے پہلے کہا. تو پٹواری صاحب بعد میں مجھے کہتے دیہا رامی سے چل جو کھڑا میں دے دا متوفا معنی ہے تانا تپوس والا. کہتا تو پیشتام کی لکھی چھے متوفا پنا مڑ دے. بیا بجا سنگ ہے میں چھے تانا سوک تپوسو کی دا متوفا تب اور توے کداٹا کہ عیسیٰ علیہ السلام تا قرآن کے راغلے داغی معنی بلا دا. یار ارمان دے تا خود سم پوئی کم میں تا خالا کار کڑا ہے.
مردات یشفق کنزل ہو گئے. لا الہ الا اللہ. فلما احسا، جس وقت محسوس کیا عیسیٰ نے ان لوگوں کی طرف سے کفر، یہ تو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، چھوڑ ہی نہیں رہے. قال من انصاری الی اللہ، فرمایا کون میری مدد کرے گا اللہ کے لیے. قال الحواریون، حضرت کے صحابہ نے کہا. بخاری شریف میں ہے کہ ان کو حواری اس لیے کہتے تھے کہ وہ سفید کپڑے پہنتے. سفید کپڑے کو اور رنگ پہ ترجیح ہے. احب الثياب الى اللہ البیاض وفیہ تکفنون موتاکم. ضرورت کے لیے طلبہ مسافر غریب رنگین پہنتے ہیں، مجاہدین رنگین پہنتے ہیں، ضرورت. شاہ اسماعیل نے ایک رسالہ لکھا ہے، شاہ اسماعیل شہید نے. اس کتاب کا نام ہے یک روزہ، فارسی میں. اس میں ثابت کیا ہے کہ طلبہ اور مجاہد دوسرے رنگ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ہر وقت دھونا آسان نہیں ہے. ہاں ترجیح اور رغبت سفید کو ہے. قال الحواریون، حضرت کے صحابہ نے کہا، حضرت کے ماننے والوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہے کہ ہم اسلام لائے ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا، اے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو آپ نے اتارا. واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کیا رسول صادق عیسیٰ علیہ السلام کی. فاکتبنا مع الشاہدین، پس لکھ لیجیے ہم کو گواہوں کے ساتھ. ومکروا، یہودیوں نے سازش کی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی. ومکر اللہ، اور اللہ نے حکمت لڑی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. مکر کا معنی خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں. خفیہ تدبیر کوئی آپ کے خلاف کرے تو وہ سازش ہے، اور خفیہ تدبیر آپ اس سے بچنے کے لیے کرے وہ حکمت ہے. تو وہ جو کر رہے تھے عیسیٰ کو قتل کرنے کی، اس کا ترجمہ کرو سازش. اور حق تعالیٰ نے جو حضرت کی عزت محفوظ فرمائی، بچایا، وہ ہے حکمت بالغہ. ہمارے بعض بزرگوں نے دونوں ایک جیسا کیا، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا. اللہ بہترین مکر کرنے والا. عربی کے اعتبار سے تو صحیح ہے، اردو کے اعتبار سے ذرا سقط ہے. شیطان کے منہ کو بند کرنے کے لیے حکمت سے چل. وَمَكَرُوا، یہودیوں نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی حکمت فرمائی. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین حکمت ساز. آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا. تمام اعتراضات کا منہ بند ہو.